محترمہ بتلائیے آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھیے گھبرائیے مت، اپنا پورا نام بتلائیے۔ اچھا بتلائیے کیا آپ پہلے ہی سے مسلمان تھے؟ پلیز نوٹ دس پوائنٹ۔ جج صاحب، محترمہ کی زبان یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ پہلے ہی سے اسلام گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کا تعلق ہندو گھرانے سے ہے، جہاں عورتوں کو کچھ بھی میراث نہیں دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اور اس عدالت عظمیٰ کا یہی دستور ہے کہ رواجوں کا اعتبار کیا جاتا، مذہبی قوانین کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ ان دلائل کے پیش نظر میں پرزور انداز میں عدالت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ باپ کی پوری جائیداد اس فخرو کو دیا جائے۔ Lorraine, you're going to apply still actually. Yes, Muhammad, I am not this. But I am not books. Was thought is clear, you were chingam. But I am not this is. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up about a wall so high, chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth. Johnny, Fakhruddin, Nasara, Vishma, Fatima, Nigarse. Best clothes is spending. جانی پکڑو۔ جج صاحب یہ فیصلہ فرما رہے ہیں، اس عدالت عظمیٰ کے دستور کے مطابق مذہبی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، رواجوں کا اعتبار کرتے ہوئے، یہ عدالت ان ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ باپ کی مکمل میراث اس کے بیٹے فخرو کو دی جائے، نہ کہ اس کے بہن کو۔ یہ فیصلہ سراسر انصاف کے خلاف ہے۔ میں جج صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس فیصلے کو واپس لے لیا جائے۔ سامعین محترم، اخبارات کے اندر جھوٹی یہ خبر چھپی اور علماء نے اس کو پڑھا تو عوام کے درمیان کھلبلی مچ گئی، اور پھر علماء اور دانشوروں نے مشترکہ جد و جہد کی، اس فیصلے کے خلاف آواز کو بلند کیا اور ایک میٹنگ کی، جس میٹنگ میں ابو المحاسن سجاد صاحب، حسین احمد مدنی، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہم اللہ موجود تھے۔ ہلو السلام علیکم حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں ابو المحاسن بات کر رہا ہوں، آپ مفتی کفایت اللہ؟ جی ہاں، میں کفایت اللہ بات کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ حضرت صبح میں اخبار بینی کر رہا تھا تو ایک خبر میرے نظروں سے گزری، بہت تعجب خیز خبر نظر آ رہی ہے۔ ہاں، میں بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ متفکر تھا۔ حضرت حکومت نے دیکھیے کیسا اسلام کے خلاف بےہودہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس سیلاب کو بڑھنے سے پہلے روک دیں۔ تو میری رائے یہ تھی کہ ہم 28 جنوری بروز اتوار بمقام دیوبند میں جمع ہو جائیں، تمام علماء کی ایک میٹنگ قائم کریں، اس میں تبادلہ خیال کریں تو شاید بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور اپنے دوست احباب کو بھی اطلاع کر دوں گا۔ جی جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अच्छा आगे मारो इधर हटो ये बच्चे इधर कई कार इधर है ये अब्दुर्रहमान इधर हटो ना हटो पीछे हटो पीछे बैठे हुए मैं भी हटा रही हूँ आगे बढ़ती जा रही सलाम वालेकुम सलाम। सलाम जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ ला दिए। चलिए देखिए हुकूमत ने कैसा फैसला किया है। मुसलमानों के खिलाफ फैसला किया, इंशाअल्लाह हमें इत्तेहाद पैदा करना है। देखो बेटा इधर आ जाओ साइड में बरतानवी अदालत ने जो फैसला किया है, यह फैसला इस्लामी नुक्ते नज़र से औरतों के साथ सरासर जुल्म और शरीयत इस्लामी में बेजा तरमीम है। हम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के ज़रिए से तमाम उलमा व सरबराहान के इत्तेफाक से ये बात तय की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के मीरास के मुताल्लिक हालिया फैसले के खिलाफ हम दोबारा फुल बेंच में अपील करेंगे और मुसलमानों के हक़ को वसूल करेंगे और हुकूमत को झुकाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। सामईन मोहतरम, कौम व मिल्लत के इन सरावरदा शख्सियात की मुत्तहिदा आवाज़ के सामने हुकूमत को झुकना पड़ा और उलमा व मशाइख की मुश्तरका कोशिशों से सन 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना, जिसका हासिल ये था कि निकाह, तलाक, खुला, ज़िहार, मुबारात, फस्ख़ निकाह, हक़ परवरिश, विलायत, हक़ मीरास, वसीयत, हिबा और शुफा से मुताल्लिक़ मामलात में अगर दोनों फरीक मुसलमान हो तो शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक उनका फैसला होगा, खा उर्फ रिवाज कुछ भी हो। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बन गया। फिर सन 1947 में उलमा की जोहदी मुसलसल से हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और लोग पुरजोर तरीके से आज़ादी का जश्न मनाने लगे। फिर 1950 में पार्लियामेंट में अम्बेडकर ने दस्तूर हिंद को पेश किया। इस मुल्क का जो दस्तूर जमहूरी करार पाया, उसमें इस बात की आज़ादी थी कि हर शख्स को, हर कौम, हर तबके को मजहबी व तहजीबी आज़ादी होगी। और हिंदुस्तान के दस्तूर में अक़ीदे व ज़मीर की आज़ादी मुस्लिम पर्सनल्ला की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती है। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान के एक रहनुमा ने दस्तूर में दफ़ा 44 के तहत यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक़ बात रखी थी, बल्कि यूँ कहा जाए कि एक शोशा छोड़ दिया था। फिर दस्तूर के निफाज के कुछ ही सालों बाद यकसा सिविल कोड की बात उठने लगी और यकसा सिविल कोड नाफिज करने के दर पे हो गए। अब एक सवाल है कि यकसा सिविल कोड क्या है? मुल्क के तमाम शहरियों के लिए एक ही माशरती कानून नाफिज करना यकसा सिविल कोड कहलाता है। जाहिर है कि अगर यकसा सिविल कोड पर अमल होता है तो कुरान करीम की बहुत सी आयतों और अहादीस के एक ज़ख़ीरे से जबरन मुसलमानों को महरूम होना पड़ेगा। मौलाना आलिमिया नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ऐसी 40 आयतें और सैकड़ों अहादीस हैं जिससे मुसलमानों को दस्तबरदार होना पड़ेगा, जबकि मुसलमान एक आयत से भी दस्तबरदार नहीं हो सकते हैं। फिर उसके बाद सन 1972 में पार्लियामेंट में गोखले साहब की तकरीर हुई। उस तकरीर का हासिल और पार्लियामेंट में बैठे लोगों का मकसद मुतबन्ना बिल को पास कराना था। फिर क्या हुआ? इस बिल को पास कर दिया गया कि मुंह बोले बेटे को हकीकी औलाद का दर्जा दिया जाए। जब ये बिल पास हुआ तो उलमाए कराम और हिंदुस्तानी मुसलमानों को बेचैन कर दिया। ये मुस्लिम पर्सनल्ला पर पहला हमला था। यहीं से यकसा सिविल कोड के निफाज की इब्तिदा शुरू होती है। इस नाजुक और मुश्किल हालात में जिस इदारे और तहरीक ने सबसे पहले कदम उठाया और हिंदुस्तान की जिस दर्दमंद और होशमंद शख्सियत ने सबसे आगे बढ़कर अपना रहनुमायाना फरीज़ा अंजाम दिया, वो इमारत शरिया के मीर कारवां मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब थे।
انہوں نے 28 جولائی سن 1963 کو انجمن اسلامیہ ہال میں ایک کنونشن منعقد کیا اور حکومت کو مسلم پرسنل لا میں تبدیلی نہ کرنے کا سخت انتباہ کیا۔ اس سلسلے کی دوسری بڑی کوشش بر صغیر کی مشہور دینی درسگاہ اور ملت اسلامیہ کی بھرپور قیادت کرنے والی دینی تعلیم گاہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے خدا ترس محتمن حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرستی میں انجام دیا، اور ایک مؤثر اجلاس دارالعلوم کے احاطے میں 13-14 مارچ سن 1972 کو منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مولانا منت اللہ رحمانی نے حکومت کے بدلتے تیور اور مستقبل کے خطرات سے لوگوں کو واقف کرایا۔ اس اجلاس میں کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ اس میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ ممبئی میں ایک عظیم الشان کنونشن منعقد کیا جائے۔ چنانچہ 28 دسمبر سن 1972 کو ممبئی کے مہاراشٹر کالج میں ایک زبردست اور مؤثر کنونشن کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے تمام اہم مکاتب فکر کے علماء، ملی دانشوروں اور سماجی کارکنوں نے ملی غیرت و حمیت اور عظیم اتحاد کا ثبوت دے کر اس اجلاس کو کامیاب بنایا۔ اسی اجلاس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بورڈ کے پہلے صدر اور منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے، اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو متبنہ بل سے مستثنا کر دیا جائے۔ السلام علیکم۔ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ نہایت ہی شریعت کے خلاف ہے، اور کچھ سال قبل 1950 میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا مشورہ اور حالیہ متبنہ بل 1957 میں پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا۔ اگر ایسا ہی کیا جاتا رہا تو پوری شریعت تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے اس ملک کی فضا میں جو اسلامی تشخصات کو پامال کرنے کی صدائے گردش کر رہی ہے، اس فضا کے تناؤ کو ختم کرنے اور اسلامی تشخص کے تحفظ کے لیے ایک بورڈ تشکیل دی جائے، اور ہم سب جوش بدوش ہو کر اس متبنہ بل کی مخالفت میں آگے بڑھے اور اس کے خلاف شرع ہونے پر امت کو آگاہ کریں۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ آپسی اختلافات کی دیواروں کو ختم کر کے ایک کل جماعتی کانفرنس قائم کی جائے۔ مناسب ہے کہ وقت اور جگہ کی تعیین کے لیے اظہار خیال کیا جائے، اور صدر محترم سے گزارش ہے کہ اپنی ثوابدید سے کسی ایک رائے کو حتمی بنائے۔ کلکتہ کہاں پر اجلاس عمل میں لایا جائے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ چنئی میں منعقد کی جائے۔ اس حدیث کی رائے یہ ہے کہ ممبئی میں اجلاس کو منعقد کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی آواز کو ایوان حکومت تک پرزور انداز میں پہنچانے کے لیے جو اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا اور اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کا اعلان کیا جائے گا، اس کے لیے مناسب جگہ اور مناسب وقت، چونکہ ممبئی کی سرزمین سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کی آوازیں بہت زیادہ بلند ہو رہی ہیں، اور علاقائی اعتبار سے بھی یہ ہندوستان کا وسطی علاقہ ہے، لوگوں کو پہنچنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس مشورے میں، اس مشاورت میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 27-28 دسمبر 1972 کو ایک عظیم الشان اجلاس ممبئی کی سرزمین پر منعقد کیا جائے گا، اور اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کا اعلان ہوگا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور اپنے متعلقین اور اپنے دیگر علماء کو اس میں شرکت کی بھرپور دعوت دیں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ 13-14 مارچ سن 1972 کو دارالعلوم کے احاطے میں اس اجلاس کے منعقد ہونے کے بعد 28 دسمبر سن 1972 کو ممبئی کے مہاراشٹر کالج میں ایک زبردست اور مؤثر کنونشن کا انعقاد ہوا، جس میں ملک کے تمام اہم مکاتب فکر کے علماء اور ملی دانشوروں اور سماجی کارکنوں نے ملی غیرت و حمیت اور عظیم اتحاد کا ثبوت دے کر اس اجلاس کو کامیاب بنایا۔ اسی اجلاس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں لایا۔ اس اجلاس میں ایک ملکگیر سطح پر احتجاج ہونے کا اعلان ہوا تھا، اور حکومت سے یہ اپیل کی گئی تھی اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو متبنہ بل سے مستثنا کر دیا جائے۔
لیجئے اس اجلاس کی تمثیل پیش خدمت ہے۔ میں حاضرین اجلاس سے گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ کے ایمانی جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ اپنی نشستیں سنبھالے، سنجیدگی کا ماحول برقرار رکھے۔ ہمارا جمع ہونا ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے ہے، اور کچھ ہی لمحوں میں شہنشی پر ہمارے اکابر علماء رونما ہوں گے جن کی ہدایات کو ہمیں بغور سننا ہے۔ صدر محترم حضرت حکیم الاسلام صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ اور اسی طرح مقرر خصوصی حضرت عطیب الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج کو زینت بخشے۔ چل رہا ہے پروگرام، 10 بجے تک چلتا کرتے ہیں، 10 بجے کے بعد ہاں بھیجا دو۔ اور میں اب دعوت دیتا ہوں مجاہد الاسلام صاحب کو بھی کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہو۔ اچھا ٹھیک ایسا کہیں تو نہیں جانا کہ 1 مہینے میں کرائے تھے، 1 مہینے تک رہتا بلکہ بولے نا۔ اسی طرح مکاتب فکر کے علماء اور صدور سے بھی عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے اجلاس کے روح رواں اور حضرت حکیم الاسلام اور مقرر خصوصی عاطف الرحمان صاحب عثمانی اور مہمانان معظم مولانا ابواللیث صاحب اور امیر شریعت مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی، اور نیز جماعت اسلامی ہند کے صدر محترم اور جمعیت اہل حدیث کے روح رواں اور ساتھ ہی ساتھ جمعیت شیعہ کے صدر اور دیگر تمام بزرگان دین کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کا ہدیہ پرخلوص پیش کرتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر و تمہید مقرر خصوصی حضرت عاطف الرحمان صاحب عثمانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور باقی کے اٹھتے ہوئے ناپاک ارادوں سے امت کو واقف کروائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم۔ تاریخ گواہ ہے کہ روز اول ہی سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کی ناپاک کوششیں کی گئی، لیکن خداوند قدوس نے اسلام کی فطرت میں ایک عجیب لچک رکھی ہے کہ اس کو جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ چنانچہ کبھی ان کفار و مشرکین نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تو یہ خود مٹ گئے، اور نبی کے آخر دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کے شیش محل پر حملہ کیا تو حضرت وحشی نے اس کو واصل جہنم کر کے یہ ثبوت دے دیا کہ شریعت میں مداخلت بالکل برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور جب ابوبکر صدیق کے دور میں منکرین زکات نے زکات دینے سے انکار کر دیا تو زبان صدیق جلال صدیقیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہہ پڑی الدین وانا حی، میں زندہ رہوں اور دین میں کمی ہوتے رہے، یہ بالکل برداشت نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اسی طرح 1400 سال بعد ان گوروں نے قادیانیت کی آڑ میں شریعت میں مداخلت کی کوشش کی تو علماء حق نے